نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 آنورڈس پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی ساری کہانی اور بنی اسرائیل کی سٹوری پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت دی اور پھر ان کو ایک مشن دیا، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی کو بھی اگر پیغمبری دی جائے تو میرے لیے ایک سپورٹ ہوگا اور ہم مل کر اس طرح سے کام کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ان کے مشن کے اوپر ریڈی کیا۔ اب جو آیات شروع ہوں گی تو اس میں یہ کہ اس طرح سے ہے کہ گویا ایسے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے بھی اپروچ کیا، فرعون سے ملاقات کی انہوں نے اور ہارون علیہ السلام دونوں نے، اور ان کے سامنے اپنا میسج جو اللہ کی طرف سے تھا وہ میسج پیش کیا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب بتا دیا تو فرعون نے ان سے کیا سوال کیا، وہ آیت نمبر 49 ہے۔ قالا، اس نے کہا یعنی فرعون نے، فمن، پھر کون ہے، ربکما، ربکما تمہارا، تم دونوں کا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو یعنی ڈائریکٹلی وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان دونوں نے پیش کیے، اس نے کہا کہ تم دونوں کا رب پھر کون ہے، یعنی ٹیل می مور اباؤٹ ہم، کے بارے میں مجھے اور بھی بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، کہا، ربنا، ہمارا رب، الذی، وہ ذات ہے جس نے عطا کی، عین تو واو اس کی روٹ ہے، کل، ہر، شیئن، چیز کو، کیا عطا کیا ہر چیز کو، خلقہ، تخلیق، صورت، ثم، پھر، ہدا، ہدایت دی، رہنمائی کی۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک بات پیش کی ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا نہیں دیا، کہ صرف تخلیق نہیں دے دی ہے، بلکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے پوری کائنات میں، اس کو ایک فیس بھی دیا ہے، یعنی فیس سے مطلب ہے کہ اس کی ایک فارم بھی ہے۔ صرف انسان اور جانوروں اور چرند پرند کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن پہاڑ کی بھی، درخت کی بھی، لینڈز ہیں، اوشنز ہیں، سٹریمز ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بادل ہے، رینبو ہے، جو بھی چیزیں ہیں سارے اور بھی پلانٹس ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک تخلیق دی ہے، اس کے بعد اس کو ہدایت دی ہے۔ ہدایت سے کیا مطلب ہے؟ ہدایت سے مطلب ہے جو یعنی کہ ان کی فطری جو کہ انہیں کرنا کیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند کا کام کیا ہے کہ وہ چلتے جا رہے ہیں، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین ایکچولی چلتی ہے اور اس کی موومنٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین نے کتنا موو کرنا ہے، باقی جو پلانٹس ہیں، مرکیوری، اس کو کتنا موو کرنا ہے، کس سپیڈ سے موو کرنا ہے، اس کو کتنا دور رہنا ہے سورج سے، زمین کو کتنا دور رہنا ہے۔ اسی طریقے سے سارے پلانٹس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جانداروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی دی ہے اور اس کے اندر اس کی جبلت بھی بتائی ہے، جیسے کہ گائے ہے، اس کی فارم ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے گائے کے اندر بھی، لیکن اس میں جنرلی اس کا سائز کی طرح کا ہوتا ہے، بکریوں کا سائز الگ طرح کا ہے، چوہے کا سائز الگ طریقہ ہے، اس کی تخلیق بھی ہے اور اس کے اندر اس کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس سے کیا کرنا ہے، چلنا کیسے ہے، کھانا کیا کھانا ہے، یعنی کہ جو کھانا پسند کرتا ہے تقریباً وہی کھانا مور اور لیس ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے۔ شیر اگر گوشت کھاتا ہے تو جو گائے ہے وہ نہیں کھاتی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ جس طرح جو بیز ہوتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہنی بی کو، کہ کس طریقے سے پھول پر جا کے ہنی اکٹھا کرنا ہے، اور پھر کس طریقے سے اپنا گھر میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے شہد کو جمع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پرندوں کو جو گھونسلہ بناتے ہیں
اس کو کس نے بتایا کہ گھونسلہ کیسے بنانا ہے، تنکے کہاں سے جمع کرنے ہیں، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے پھولوں کو، ہر پھول کو ایک الگ تخلیق دی ہے، اور اس کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی گروتھ کیسے ہوگی، وہ کھلتا کتنا ہے، بڑا کتنا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر کوئی مکھی آئے گی تو کہاں سے جوس لے گی، تو ہر ایک کا اپنا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فارم بنایا ہے، تخلیق کی ہے، اور اس کو ہدایت دی ہے۔ اسی طریقے سے سٹل ہنٹ ہے کہ انسان کو بھی تخلیق بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہدایت بھی دی ہے کہ ہماری مقصد حیات کیا ہے، ہمارے اندر سوچ دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت پیاری آیت ہے۔ آیت نمبر 51 میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ فرعون نے ایک بہت ٹرکی کوشچن پوچھا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کالا، کہا، فما، پس کیا، بالو، حال ہے، واو لام اس کا روٹ ہے، کس کا حال پوچھا اس نے؟ القرون الاولیٰ، قرون قرن کی جمع ہے، یعنی ان قوموں کا جو اولیٰ، جو پہلی تھی۔ تو وہ چیلنج کرتا ہے کہ فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں کہ یہ خدا ہے اور اس کو ماننا ہے، اور یہ کہ میں خدا نہیں ہوں، تو پھر اگر یہی بات ٹھیک ہے اور یہی بات ہدایت ہے، تو پھر بتاؤ جو ہم سے پہلے گزرے ہمارے آباء و اجداد، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کدھر ہیں؟ ان کا کیا حال ہے؟ وہ تو اسی میں مر گئے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہوئے ہی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال سنا تو ظاہر ہے اس میں فتنہ تھا، ایک ایسا سوال تھا جس سے وہ پرووک ہو سکتا تھا، اس میں سچائی کی بھی سے بھی قریب تر ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں، قولا، انہوں نے کہا، علمہا، علم اس کا، عین لام میم، عندہ، پاس ہے، ربی، میرے رب کے پاس، فی کتابن، ایک کتاب میں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ لیا ہے، لا یدل، نہیں وہ ضاد لام لام یعنی بھٹکتا، ربی، میرا رب، ولا، اور نہ، ینسی، وہ بھولتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری باتیں کس کے ساتھ کیا ہوگا یا جو پہلے گئیں ان کا کیا ہوگا، انہوں نے کلیئرلی اپنے اوپر سے یہ چیز ہٹا لی تاکہ کوئی چیز غلط نہ بول دیں، وہ اپنے اندازوں سے نہ کہیں۔ یہ چیز جو کہ ایک پروفٹ نے اگر اپنے اوپر یہ چیز نہیں کی تو ہمیں بھی ایک لرننگ پوائنٹ ہے نا، کہ اگر جس چیز میں ہمیں ڈاؤٹ ہے اس چیز میں یہ سوچ کر نہ لوگوں کو جواب دینے شروع کر دیں کہ نہیں پھر میری عزت کیا رہ جائے گی، میرے پاس تو ہر چیز کا جواب ہونا چاہیے۔ آپ بہت آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یا میں خود بھی ابھی ایک طالب علم ہوں، میں خود بھی ان چیزوں کو سمجھ رہی ہوں۔ تو ہمیں اس چیز کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا تو ہم اس کو ضرور جواب دیں، اور اسپیشلی کہ اکثر لوگ شرارت کے لیے سوال پوچھتے ہیں، فتنہ کریٹ کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں، تو اس میں ڈائریکٹ اللہ کی طرف ڈال دینا چاہیے، اور یہی بات سچ بھی ہے وہ کہ اللہ کو تو سب چیزوں کا علم ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح سے فرمایا، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ اللہ نے ہر چیز کتاب میں لکھ دیا ہے، اس کی وجہ کیونکہ اللہ نے اس میں اسٹور کر دیا ہے، اس کے حساب سے چیزیں ہوں گی، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک سسٹم کے حساب سے کام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ دلو کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے معاملے میں کوئی بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، یا بھول جائے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے کیا پلان کیا ہوا تھا۔ پھر آگے چونکہ اس نے تو ایک فتنس سے ریلیٹڈ سوال تھا، تو انہوں نے وہاں سے ہٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزید انٹروڈکشن کرایا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نصیب ہو۔ تو آیت نمبر 53 میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، الذی، وہ ذات جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، لکم تمہارے لیے، ارتھ کو، زمین کو، کیا بنایا زمین کو؟ مہدن، یعنی بچھونا، میم ہا دال، اور وہ سلکا، اور اس نے سلک کیے یعنی جاری کیے۔ سلک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی راستہ بھی، اور اس کا سلوک وہ بھی اسی سے ہے، مسلک کا لفظ بھی اسی سے ہے، سین لام کاف، تو کون سے راستے پہ کون سا طریقہ، تو مسلک بھی اسی سے سمجھ آتا ہے نا کون سے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور سلوک بھی ہوتا ہے کہ کون سے راستے پہ کس طریقے سے برتاؤ کیا۔ تو وہ سلکا، اور اس نے جاری کیے، لکم تمہارے لیے، یعنی زمین کو تو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بچھونا، اور اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ زمین ایک ایسا بچھونا ہے کہ کتنا سٹیبل ہے، حالانکہ کوئی بلیو نہیں کر سکتا کہ دو طرح کی موومنٹس یہ زمین کرتی ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک چیز جو آلریڈی ایک بال کی طرح ہے اور
اس کے اوپر ہمارا اسٹیبل ہونا ایک معجزہ اٹ سیلف ہے. اوپر سے پتہ چلے کہ وہ بال کی طرح کا پلانٹ ارتھ وہ موو کرتا ہے، ایک طرح نہیں بلکہ دو طرح کی موومنٹ کرتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اتنی موومنٹ ہے اور ہم اسٹیبل ہیں. اور کیا مزید بنایا زمین کے اوپر؟ وَسَلَكَ لَكُمْ، اور اس نے جاری کیا تمہارے لیے، فیہا اس میں یعنی زمین میں کیا چیز؟ سبلن، راستے بنائے اللہ تعالیٰ نے. کہ زمین اس طرح سے نہیں بنا دی کہ ہم سب کو ایسے یوں ٹری کی طرح کھڑا کر دیا ہے، اس نے ہمارے لیے راستے بنائے ہیں چلنے پھرنے کے. وہ انزلہ، اور اس نے اتارا نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی. اب دیکھتے ہیں کس طرح سے اراؤنڈ سن ہے، پلانٹس ہیں، اور کہاں ہے آسمان کس طرح، لیکن اللہ نے یہ سسٹم بنایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل جمع ہوتے ہیں اور وہ پانی سارا اکٹھا ہوتا جاتا ہے، زمین سے پہلے اوپر جاتا ہے، اس سے بادل بنتے ہیں، اور بادلوں سے اس طرح سے پانی جہاں پہ اللہ تعالیٰ برسانا چاہیں تو بادل ٹریول کرتے ہیں اور وہ پانی وہاں پہ برستا ہے. اور یہ اللہ نے سلسلہ بنایا، اور یہ سیلف ایک معجزہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے کائنات میں نشانیاں کوئی دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام اس کا دھیان ان چیزوں پر ڈلا رہے ہیں کہ اس نے پھر نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا، پھر اس نے خارج، یعنی ہم نے خارج کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے پھر مزید ایکسپلین کرتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، ازواجن، زوج کا ویسے مطلب پارٹنر بھی ہوتا ہے، اور یعنی قسمیں بھی، طرح طرح کے ہر پودے کے قسمیں بنائی. ہر پودے میں ایک ہی طرح نہیں بنا دی، اس کا رنگ فرق بھی ہوگا، شہر الگ الگ شہر اور الگ الگ ریجنز میں کے حساب سے مینگو بھی فرق ہوگا، اورنج فرق ہوگا، اور گیہوں فرق ہوگا، چاول فرق ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین، اسی پانی، اسی سن لائٹ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اقسام بنائی، من نبات، نباتات کی، پودوں کی، اور شتہ، مختلف، شین تا تا، بہت اس میں ویرائٹی بنائی اسی میں سے، ان ریسورسز میں سے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مزید انہیں فرمایا، کلو، کھاؤ، ورعو، اور چراؤ. راعین یا، یعنی راعی جو ہوتا ہے نا وہ شیپرڈ کو کہتے ہیں، جو اپنے جانوروں کو، جو اپنے کیٹل کو سنبھالتا بھی ہے، چراتا بھی ہے، لے جاتا ہے پیسچرز کے اوپر، اور اس کے علاوہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر اٹیک نہ کر دیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نباتات ہیں وہ کس کے لیے؟ خود کے کھانے کے لیے بھی ہیں اور ان کے جانوروں کے کھانے کے لیے بھی ہیں. انعامکم، اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ. انا، بے شک، فی ذالک، اس میں یعنی ان سب چیزوں میں، لآیات، البتہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لِأُولِي النُّہَا، ان کے لیے جو رکھتے ہوں، لِأُو، ان کے لیے جو ہوں، کیا والے؟ نُہا، عقل والوں کے لیے. عقل کو نُہا کیوں کہا گیا؟ نون ہا یا سے، نہیں، یعنی عقل نہیں کہتی نا، عقل روکتی ہے چیزوں سے غلط، تو دل تو کر جاتا ہے نا، اس طرح سے چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں. عقل کیا کرتی ہے؟ ہمیں سچواتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. تو لِأُولِي النُّہَا، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے جن کے پاس عقل ہے، اس کو دکھتی ہے. وہ صرف سائنس پڑھ کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ عقل جس کے پاس ہوتی ہے وہ اس کے بیونڈ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا آخر. یہ زمین ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں، یہ کرتی ہے، گھومتی ہے، راؤنڈ ہے، اس کا اتنا ڈسٹینس ہے، یہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ کس نے بنایا؟ یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ عقل والوں کے لیے ہے یہ سب نشانیاں، باقیوں کو وہ اصل نشانی نہیں نظر آئے گی. پھر آگے آیت نمبر 55 ہے، منہا، اسی سے، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں. کس چیز سے؟ اسی زمین سے پیدا کیا انسان کو. وفیہا، اور اسی میں، نعیدکم، عین واو دال سے ہے، عود یعنی لوٹنا، اسی کی طرف لوٹیں گے. مٹی سے ہی پیدا کیا، مٹی میں ہی دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے. ومنہا، اور اسی میں سے، نخرجکم، ہم اخراج کریں گے، نکالیں گے، کم، تمہیں. بہت خوبصورت طریقے سے تینوں سٹیپس بتا دیے گئے ہیں. کب نکالیں گے؟ تارتن اخرى، یعنی دوسری مرتبہ، اخرى یعنی بعد میں، تارتن دوسری دفعہ، یعنی تا واو را اس کا
روٹ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل بہت بیوٹیفلی سے یہ ساری چیزیں ٹرانزیشن کی ہیں اور انسان کے اوپر یہ آ گئی ہے کہ جب انسان بنا ہی مٹی سے ہے، جانا ہی اس کو مٹی میں، اور اسی مٹی سے وہ دوبارہ بنے گا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم اے فرعون خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر یہ تکبر کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق أَرَيْنَاهُ را حمزہ یا سے ہے، یعنی دکھائیں ہم نے اسے. کیا دکھائیں؟ آیاتنا نشانیاں اپنی، آیات اپنی، کلہا ساری کی ساری، اللہ تعالیٰ نے ساری آیات دکھائیں. فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى اور اس نے انکار کیا. یہی باتیں کس کے لیے استعمال ہوئی تھیں؟ شیطان کے لیے. اس نے بھی انکار کر دیا. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھائی تھیں، بتائی تھیں. اور فرعون کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سب دکھائی، ایک ساری چیزوں کا انٹروڈکشن، اورینٹیشن دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی گائیڈنس سے. لیکن اس نے انکار کر دیا. یہ تکبر کی وجہ سے منع کیا نا، ورنہ تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے اندر اپنی شہنشاہیت کے حساب سے تو بڑی عقل تھی، بہت سمجھ تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھا. قالا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لی تاکہ تخرجنا کہ تو خارج کرے نا ہم کو، خراجیم سے ہے، کہاں سے؟ من ارضنا ہماری زمین سے، کہ تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے، یعنی یہاں سے تو سلطنت چاہتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض ہے کہ انہیں بادشاہت مل جائے اور وہ فرعون کو نکال دے. انہوں نے صرف اس بات کو پیش کیا تھا کہ اللہ کو اللہ مانا جائے. اور اس نے یہ الزام لگایا کہ تو چاہتا ہے کہ تو نکالے ہمیں ہماری زمین سے. کس طرح؟ بِسِحْرِکَ یا موسیٰ، اپنے سحر کے ساتھ، اپنے جادو کے ساتھ. تو انہوں نے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر عوام کیا کہتی ہے ان کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کیا کہا کہ وہ ساحر ہیں، جادو کرتے ہیں، یا جادو ان کے اوپر ہو گیا ہے، یا ان کی عقل ماری گئی ہے، یا اس طرح کے الزامات. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے یہی کہا کہ تو اپنے سحر سے، اپنے جادو کے تھرو یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے. تو اس نے مزید کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ بس لا البتہ نأتینک ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس. نون کے اوپر شدہ ہے نا، یعنی کہ پھر ضرور، اور کا پیرنٹ ہے یعنی تیرے پاس. کیا لے کر آئیں گے؟ بسحرن جادو، مثلی ہی ایسا ہی، یعنی کہ یہ جو کر کے تم نے دکھایا نا کہ سانپ بن جاتی ہے چھڑی اور سارا کچھ، تو ہم ایسا ہی جادو لا کر دکھائیں گے اسی کی طرح کا. تو اس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس ریسورسز ہیں اور جادو کا تو زور تھا اس زمانے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں اس طرح کی دی تھی معجزے والی، اس کو بھی اس نے جھٹلا دیا. اور جو انہوں نے زبانی بتایا ساری کائنات کی نشانیاں، اس کو بھی فرعون نے جھٹلا دیا. اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ضرور لے کر آئیں گے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ البتہ ہم ضرور لائیں گے، حمزہ تایا سے آتی، ایک جادو ایسا ہی، فجعل پس مقرر کر، بیننا ہمارے درمیان، و بینکا اور تیرے درمیان، موعدہ وعدے کا وقت، وعین دال اس کا روٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کچھ چیز انہوں نے کہی نہیں تھی جس میں جادو کا ذکر ہو، لیکن فرعون چونکہ تیار کھڑا تھا، اس کو پتہ تھا اگر یہ جادو کی چیز لگ رہی ہے مجھے تو ضرور میں اس کو تو چیلنج کر سکتا ہوں اور ان کو میں ہرا دوں گا. اس لیے وہ اتنے کانفیڈنٹ سے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کی جگہ یا وعدے کا وقت اور وہ سب پلان کیجئے، بتائیے. اور کیا فرمایا؟ لا نخلفہ نہ خلاف کرنا اس کے، یعنی کس چیز کے؟ اس وقت اور اس جگہ کے. ایک بار جو جگہ ڈیسائیڈ ہو جائے پھر خلاف نہ کرنا، یعنی اس سے کو چینج نہیں کرنا. نحنو ہم، ولا اور نہ، انتا تم، مکانن ایک جگہ ہو، سون سوی سے ہے، سین واویا سے، جس کا مطلب ہموار. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ ایک جگہ
ڈیسائیڈ کر لو اور ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لو اور اس کے پھر خلاف نہیں جائیں گے، نہ میں نہ تم، یعنی اس دن تم اور میں وہاں پہ ملیں گے اور مقابلہ ہو جائے۔ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جو برابر پلین ایریا ہو، یعنی زیادہ لوگ دیکھ سکیں اس طرح کی چیز۔ آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ جس طرح سے ایک میچ ہوتا ہے ریسلنگ کا، یا جو بادشاہ مقابلہ کراتا ہے اور اونچے ہو کے سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں چاروں طرف سے، بیچ میں جن کو لڑایا جا رہا ہوتا ہے یا جن کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، وہ سارے وہ ایک ہموار سی جگہ ہوتی ہے اور سب کو نظر آتا ہے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم، وعدے کا وقت، کم تمہارے لیے، یوم الزینتا، دن ہے زینت کا، زائی یا نون، زینت کا مطلب خوبصورتی بھی ہوتا ہے تو جشن سے بھی ہے، جیسے عید کا دن ہوتا نا، اسی طریقے سے کوئی تہوار کا دن تھا جو آنے ہی والا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈنس سے اس دن کو چنا۔ اس کی وجہ یہی ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اس چیز کو، اور اور یہ کہ یحشر، حشر یعنی اکٹھے کیے جائیں گے، الناس، لوگ، دوہن، دوحا کے وقت، جس طرح ہم کہتے ہیں نا صلاۃ الضحیٰ، چاشت کے وقت، یعنی بالکل ارلی مارننگ بھی نہیں چنی اور بالکل شام کا وقت بھی نہیں چنا جب لوگوں کے واپس جانے کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں یا ارلی ابھی سب نہیں آتے، تو دوہن یعنی ایسا وقت جب سب جاگ رہے ہوں اور سب موجود ہوں۔ تو جگہ اور دن دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ چوز کر لی گئی ہیں، اور وہ اسی طرح چوز کی گئی ہیں کہ سب لوگ آ بھی جائیں اور سب لوگ دیکھ بھی لیں۔ آیت نمبر 60 ہم پڑھتے ہیں، فتولا، تو پلٹا۔ اب فرعون کیا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھا کہ اس ایک سیشن میں جو کانورسیشن ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا میسج پیش کیا ہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور پھر کیا ہوا کہ اس نے بحث مباحثہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف اچھے طریقے سے کرایا، اور اس نے اس چیز کو نیگیٹو ہی لیا، اور اس نے چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری کی طرح کا جادو ہم لے کر آئیں گے، اور اس نے کہا کہ جگہ اور وقت کا تعین کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے انہیں بتایا کہ عید کے دن یعنی یوم الزینہ اور ضحیٰ کے وقت، یہاں تک بات اسی سیشن میں ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر آتا ہے فرعون کا، کہ فرعون نے سوچ پیچھے مڑ کر اپنی لوگوں کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کے کیا پلاننگ کی، اور یہ ہم سب ویسے جنرلی اسٹوری کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس نے جادوگروں کو سارے شہر میں منادی کرا دی، اور اس نے کلیکٹ کیے کہ جو سب جادوگر ہیں وہ جمع ہو جائیں، سب سے اچھے اچھے جادو لے کر آئیں، اور چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں سملر ایسا ہی ملتا جلتا جادو لاؤں گا، تو سارے جادوگروں نے اسی طرح کا جادو لایا تھا کہ رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے، اور جو سانپ بن جاتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیچھے سے یہ ساری تیاری یوم الزینہ تک ہوتی گئی۔ تو اس کو ذرا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوم الزینہ کو کیا ہوتا ہے۔ فتولا، تو وہ پلٹا، ولی سے ہے، فرعون، فرعون، فجمع، پھر اس نے جمع کی، کیدہ، اپنی چال، چال کو کہتے ہیں اس نے ساری ڈیفرنٹ چالیں جمع کی، سے مطلب ہے مشورے کیے، ادھر ادھر آواز اناؤنسمنٹس کروائیں، لوگوں کو اکٹھا کیا اور سارا کچھ۔ ثم، پھر، اتا، آ گیا۔ تو اس ایک آیت میں، آیت نمبر 60 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس دن جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آخری دن تک، یوم الزینہ تک ساری جو پلاننگ ہوئی، اور ثم اتا یعنی اس دن وہ آ گیا۔ قالا، کہا، لہم، انہیں، موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہ کس کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ آیت نمبر 61 کے سٹارٹ میں ہم دیکھیں، ہے تو یہ یوم زینہ، یعنی وہ دن جو جشن والا دن تھا، اس دن سب اکٹھے ہو گئے، لیکن کمپٹیشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے الگ سے ان لوگوں سے خطاب کیا، چاہے وہاں پہ فرعون بھی تھا اور یہ سارے جادوگر تھے، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کے آگے بھی ایسے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سپیچ کی آؤٹ آف کیئر، یعنی اپنی کیئر میں، اپنے ایک اس تڑپ میں کہ یہ غلط چیلنج نہ کریں اللہ کو، تو انہوں نے سمجھایا بجھایا، ایسے لگتا ہے۔ تو آیت نمبر 61 کو آپ دیکھیے اس طرح کہ ابھی مقابلے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ قال لہم موسیٰ، انہیں موسیٰ نے کیا فرمایا؟ ویلکم، ویل ہو، افسوس تم پر، لا، نہ، تفترو، تم، تفترو فری سے ہے، فہرایا، تم گھڑو، کیا چیز نہ گھڑو؟
اللہ ہی اللہ کے اوپر کیا چیز کذبہ جھوٹ اللہ کے ساتھ جھوٹ مت کھڑو ایسا مت کرو اس چیز کو تم جادو مت کہو بس یسحتکم سین حاتا یعنی وہ فنا کر دے گا تمہیں یعنی ختم کر دے گا تمہیں برباد کر دے گا تمہیں بعذاب ساتھ عذاب کے یعنی اللہ کتنا بڑا ہے اس کا آئیڈیا کرایا کہ تم پھر کچھ نہیں رہو گے اگر اللہ کے ساتھ اس طرح کرو گے وقد اور تحقیق خوابہ خایا باعث کا روٹ یعنی وہ نامراد ہوا ڈسٹروائے ہو گیا وہ من افطرا جس نے بھی افطرا کی جس نے بھی اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑا وہ بالکل برباد ہو گیا. اب اس ایک آیت میں جو بات ہے اس کے پیچھے ظاہر ایک اسپیچ ہے جو انہوں نے سمجھائی ہوگی جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوگا کیونکہ جب انہوں نے فرعون سے بات کی تھی اس وقت تو یہ سارے جادوگر نہیں تھے نا تو انہوں نے جادوگروں کو بھی بیفور دا کمپٹیشن ایک اسپیچ دی. اب اس سے کیا ہوا آگے کی آیت میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ تھوڑے گڑبڑا گئے ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا کیونکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سمجھ آ گیا اور ہارون علیہ السلام کو کہ یہ لوگ جادوگر نہیں ہیں جادوگر سمجھ سکتے ہیں تو انہیں یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اور ویسے بھی پیغمبر کی پرسنالٹیز فرق ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کی پرسنالٹیز میں روب ڈالا ہوتا ہے جو ان کے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے جو ان کے لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے وہ ان کو محسوس ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گڑبڑا گئے. آیت نمبر 62 میں ہم کیا دیکھتے ہیں فتنازعوا نون زائی عین یعنی وہ آرگیو کرنے لگے بحث کرنے لگے جھگڑنے لگے ایسے لگتا ہے کہ آپس میں ان کے تھوڑا سپلٹ ہو گیا کہ نہیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ کچھ غلط ہے یہ واقعی پیغمبر ہے اور کچھ نے کہا ہوگا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کیا ہوا امرہم وہ اس اپنے معاملے میں یعنی کہ جو کام کرنے آئے تھے اس کے بارے میں وہ ان کی بحث ہونے لگ گئی بینہم آپس میں. پھر کیا ہوا وہ اسرو سین را انہوں نے چپکے کیا یعنی سر ہوتا نا بالکل آہستہ آواز میں نجوا ایک سرگوشی یعنی نجوا ایک میٹنگ کو کہتے ہیں جو چھپ کر کی جائے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کر فرعون سے الگ ہو کر کوئی میٹنگ بھی کرنے کی کوشش کی ہو. قالو انہوں نے کہا ان یقیناً ہاذانی یہ دونوں لساحرانی البتہ جادوگر ہیں یریدانی وہ راوا دال ہے یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں ان کے یعنی کیا چاہتے ہیں یہ دونوں کہ یخرجاکم کہ وہ دونوں نکال دیں تمہیں فرعون کو یعنی بہرحال اس نجوا کا اس سیکرٹ میٹنگ کا انہوں نے وہ پارٹی جیت گئی جس کو ظاہر ایک فرعون کا بھی ڈر تھا تو ان کے اوپر وہ غالب آ گیا اس وقت آپس میں بے شک ان کو گھبراہٹ ہوئی لیکن انہوں نے بہرحال اینڈ میں فائنل رزلٹ یہی نکالا کہ نہیں یہ لوگ نکالنا ہی چاہتے ہیں تم کو اور مکھن بھی لگانا چاہتے تھے نا فرعون کو تاکہ اس کی گڈ بکس میں رہیں. تو جو کنفیوژن تھی اس کو انہوں نے مارا اپنی کنفیوژن کو پیچھے ہٹا دیا اور فرعون کے ساتھ دوبارہ اپنے آپ کو اس طرح کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جیسے کہ ایک اور جگہ ہم اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں کہ وہ فرعون سے پوچھتے ہیں اس وقت کہ کیا ہمیں انعام ملے گا نا اس چیز کا اور آج تو ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا. تو یعنی وہ فرعون کا دنیاوی جو مقصد تھا دنیاوی جو گفٹس ہیں ان کی طرف بھی ان کی نظر تھی. تو بہرحال انہوں نے اسی چیز کو زوراور طریقے سے کہا کہ یخرجاکم کہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں من ارضکم تمہاری زمین سے. وہی الفاظ ریپیٹ کیے جو فرعون نے کہے تھے تاکہ فرعون خوش ہو جائے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں میری ٹیم میں ہے. بسحر حما ساتھ ان دونوں کے جادو کے یعنی کہ دونوں نے اپنے جادو سے تمہیں زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں. وہ یذہبا اور وہ دونوں لے جائیں بطریقتکم تمہارے طریقے کو قاف طرق کون سے طریقے کو المثلا جو مثالی ہے میم سالام. اس زمانے میں واقعی مصر کا کلچر بہت مشہور تھا اور بہت ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے اسپیشلی کہ فرعون اپنے آپ کے اوپر بہت پراؤڈ تھا اور جو سارے فرعونی تھے وہ سارے بھی اس چیز پر بہت پراؤڈ تھے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہم بہت ایڈوانس قسم کی قوم ہے. تو ان کو فرعون
کے خوش کرنے کے لیے مزید اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو جادوگر تھے انہوں نے، کہ یہ تو تمہارے طریقے کو، مثالی جو طریقہ ہے اس کو ہٹا دینا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنے آ گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَأَجْمِعُوا، تو فرعون نے کہا کہ جمع کرو قیدکم، اپنی قید کو، اپنی چال کو، ثم پھر تو آ جاؤ، حمزہ تایا سے ہے، صفن، صف بنا کر، یعنی تو فرعون نے یہ سن کر بیسکلی ان کو انسٹرکٹ کیا کہ ٹھیک ہے آرگنائز ہو جاؤ، پھر لائن بنا کر آ جاؤ۔ تو یہ اپنے حساب سے بڑے، جس طرح سے روب پڑتا ہے نا صف میں ہو کر کام کرنے سے، بجائے اس کی کہ ایک بھیڑ میں کام کرنے سے، ایک طریقے سے، تو فرعون نے ان کو اس طرح سے حکم دیا کہ جس سے روب بھی اچھا پڑا۔ تو اپنے اسٹریٹجیز میں، اپنی چالیں چلنے میں تو بہت انٹیلیجنٹ تھا، دنیا کے حساب سے بہت انٹیلیجنٹ تھا۔ وہ تو اللہ کو اپنے تکبر کی وجہ سے نہیں ماننا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس بات اگر تمہیں بھی سمجھ آ گئی ہے، مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے، تو پھر تم سب جمع کرو اپنی چالوں کو، ریڈی ہو جاؤ اور لائن سے صف بنا کر آ جاؤ۔ وقد، اور تحقیق، افلح، فلاح پا گیا، الیوم، آج، من استعلا، جو اعلیٰ ہو گیا، غالب ہو گیا، عین لام واو۔ تو اس نے دوبارہ انہیں اس بات کی یاد دلائی کہ آج تو بس وہ کامیاب ہو جائے گا کہ جو اوپر ہو گیا، جو غالب ہو گیا، اس کمپٹیشن میں جو غالب آ جائے گا سمجھ لو اس کی کامیابی ہے۔ تو انہیں مزید انسینٹیو دیا کہ تم لوگوں کو اپنا بیسٹ پرفارمنس آج کر کے دکھانا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے 2 سیشنز پڑھے، ایک جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون سے بات کرتے ہیں، دوسرا فرعون نے اس سب اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے جادوگروں کو شہر بھر کے، اور تیسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیشن ابھی شروع ہوا ہے کہ یوم الزینہ ہے، جشن کا دن ہے، اور سب اب اکٹھے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سیشن ان کے ساتھ کر لیا ہے کمپٹیشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، اور وہ تھوڑے سے ہڑبڑائے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اصل میں مقابلے میں پھر کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہے ہی، لیکن فارملی اس کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔